یہ بیان فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو حرام مہینے قرار دیا، اشہر الحرم کی ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یہ حرام مہینے کیا ہیں اور ان مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے؟ اس سے محرم کی اہمیت، محرم کا ایک تقدس کیا اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہمیشہ مہینے 12 ہی رہے ہیں۔ مہینوں کی تعین کا ایک ضابطہ وہ ہے جو چاند کی گردش سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک، اور ایک دوسرا ضابطہ وہ ہے جو سورج کی گردش سے وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ دونوں طرح کے کیلنڈر آپ کو قدیم ترین تاریخوں میں مل جاتے ہیں، قمری کیلنڈر بھی مل جاتا ہے اور شمسی کیلنڈر بھی مل جاتا ہے۔ پھر عہد بہد ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ قمری کیلنڈر میں تو وہی اختلاف ہوتا ہے کہ کبھی مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، لیکن زمین کی گردش کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی 10 دن کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان تمام مسائل سے کس طریقے سے نمٹا جائے اور کس طرح ایک ضابطے کو سوسائٹی کے لیے مفید بنایا جائے، اس میں قدیم ترین تمدن میں بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ خود شمسی کیلنڈر کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تقویم کو بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، ٹھیک، اور مختلف ادوار میں حکمرانوں نے بھی اور بعض اہل علم نے بھی اس میں تبدیلیاں کی ہیں، تغیرات بھی کیے ہیں، تاہم اصولی بات وہی رہی ہے کہ شمسی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہیں اور قمری تقویم میں بھی 12 ہی مہینے ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ ان میں جنگ و جدال ممنوع ہوگا۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و جدال جو دنیا میں بہرحال ایک ایسی چیز رہی ہے جس سے جان چھڑائی نہیں جا سکی، ٹھیک، موجودہ زمانے میں جبکہ اقوام متحدہ کا ادارہ بن گیا، بہت سی قوتوں نے مل کر ایک عالمی نظم تشکیل دے دیا، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ابھی ہمارے ہی دور کی چیزیں ہیں کہ جس میں ایران اور عراق 2 مسلمان ملکوں میں جنگ ہو گئی۔ ابھی حال میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اور یمن کے درمیان اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایسے ہی معاملات بعض اور علاقوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک بہت بڑی عبادت لازم کی ہے، اور وہ عبادت ہے حج کی عبادت۔ ہر سال حج ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی توحید کا مرکز جزیرہ نما عرب میں قائم کیا جائے گا اور اس میں لوگ عمرے کے لیے بھی آئیں گے۔ یہ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ حج نظر کی تمثیل ہے اور اصل عبادت ہے اور بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ اسی عبادت کو عام دنوں میں عمرے کی صورت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم کسی چیز کا اختصار کر دیتے ہیں تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حج کا اختصار ہے عمرہ، اور پھر حج اور عمرے ہی کے اندر سے بعض چیزوں کو لے کر جو سنت کے طور پر جاری تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر کر دیا ہے۔ اس میں بھی وہی آداب، وہی حدود، اسی طرح قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ خاص عبادت ہے، بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں نے اس عبادت کے لیے آنا ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میں گھر میں بھی پڑھتا ہوں، اور اگر اللہ توفیق دے اور قریب میں مسجد ہو یا کوئی معبد ہو تو وہاں بھی جا کے پڑھتا ہوں ٹھیک، نماز۔ اس میں بھی رکاوٹ پڑ سکتی ہے، لیکن یہ روز کا معاملہ ہے۔ یہ عالمی سطح پر ایک اجتماع کا انعقاد ہے، یعنی ساری دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی اس پر لبیک کہنے والے لوگ آئیں گے، سفر کریں گے۔ قدیم زمانے میں یہ سفر 2 دن میں نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی آپ جب لوگوں کو لے جانا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ملک میں بھی 40-45 دن لگ جاتے ہیں جی، کہ جس میں لوگ جائیں اور لوگ آئیں۔ اسی پہ آپ قیاس کر لیں کہ قدیم زمانے میں جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے اور یہ بحری جہاز نہیں تھے تو لوگ کیسے سفر کر کے آتے ہوں گے۔ تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ 1 مہینہ عمرے کے لیے اور 3 مہینے حج کے لیے خاص کر دیے گئے کہ ان میں لوگ جنگ و جدال روک دیں گے، یعنی وہ لوگ جو دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، جو اس توحید کے مرکز سے وابستہ ہیں، کم سے کم وہ اپنی طرف سے ہتھیار رکھ دیں گے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں نا کہ سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ 2 دن، 10 دن، 20 دن جنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے
قریب میں جنگ ہو رہی ہے 20 سال سے، وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ عید کے موقع پر بعض اوقات دونوں جانب سے ایک جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری جنگیں وہ جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں. دنیا کے اندر بہرحال تلواریں نکلتی رہی ہیں، بے نام ہوتی رہی ہیں اور خون بھی بہتا رہا ہے. یہ صورتحال اگر پیدا ہو تو یہ بحث الگ ہے کہ وہ جنگ صحیح ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہی ہے. یہاں جنگ موضوع نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ان مہینوں میں روک دیا جائے تاکہ لوگ ایک بڑی عبادت کے لیے جا سکیں. عمرہ کرنے والے سال بھر جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 مہینہ ایسا مقرر کر دیا گیا کہ جس میں اگر وہ چاہیں تو عمرے کا سفر کر لیں اور ان کو جنگ سے یا اس طرح کے کسی فساد سے واسطہ نہ پڑے. یہی صورتحال حج کے بارے میں کی گئی ہے اور اسی کو بیان کیا گیا اشہر معلومات. جب یہ کہا جاتا ہے حج کے مہینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے مقرر کیے گئے ہیں. اس میں لوگ گھروں سے نکلیں گے، سفر کر کے جائیں گے، پھر ان کو واپس آنا ہے. اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ دن پہلے ہیں اور اس کے بعد 10 ذو الحج کو جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید 50 دن ہیں. تو اس طریقے سے یہ 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ عمرے کے لیے حرمت والے مہینے قرار دے دیے گئے ہیں. اور حرمت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ وہی جو المسجد الحرام کا ہے. یعنی ان مہینوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان میں جنگ و جدال بند کر دیا جائے، اس میں لوگ اس عبادت پر توجہ مرتکز کریں اور اگر انہوں نے کوئی عزم کرنا ہے تو اسی عبادت کا کریں. ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بات تو واضح ہوئی کہ یہ حرمت والے مہینے کیوں قرار دیے ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو، اور محرم بھی اس میں شامل ہے. ایک ضمنی پہلو ذرا یہاں بتائیے گا کہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت کے مہینے، ان کا اب اطلاق نہیں ہوتا، یہ اس عہد سے متعلق تھے. تو کیا اللہ کی شریعت میں قیامت تک مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی انیشیٹو نہ لیں جنگ و جدال کے لیے اور رستے کھلے رکھیں، لوگ حج و عمرہ ادا کر سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بیان کیا ہے اس میں کوئی سوال ہی اس کا نہیں ہے کہ یہ کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص ہو. یہ حج کی عبادت کے ساتھ متعلق ہے. حج کی عبادت جب تک ہوتی رہے گی یہ قانون اسی طرح باقی رہے گا. ٹھیک، یعنی یہ چیز کہ ہم امن قائم کریں، یہ چیز کہ جنگ و جدال کو ان مہینوں میں روک دیا جائے، یہ بات کہ مسلمان کم سے کم راستوں کو بالکل صاف کر دیں اور امن کے ساتھ لوگ اس عبادت کے لیے جا سکیں، اس کی ضرورت کیا ختم ہو گئی ہے؟ یعنی ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی کئی برس تک ایران اور عراق کے درمیان میں، تو کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی. یہ صحیح ہے کہ موجودہ ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں آپ جنگ روکے بغیر بھی کچھ امن کی صورت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حرمت تو اسی طرح قائم رہے گی، اس لیے کہ وہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے اور اس پیغام میں بڑی معنویت ہے. یعنی جنگ جب ایک بار رک جاتی ہے تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سوچنے کے مواقع ملتے ہیں، جنگ و جدال کی بجائے عبادت کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب جزیرہ نما عرب کو یہ حیثیت دی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے گرد و پیش کے ممالک میں بھی اتمام حجت کے بعد دین کا ایک غلبہ قائم کر دیا گیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی اقدام کا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گرد و پیش میں سب مسلمان ممالک ہیں، ٹھیک، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں. تو اصلاً یہ انہی لوگوں سے متعلق بات ہوگی کہ وہ یہ راستے صاف رکھ دیں، ان میں کسی نوعیت کا جنگ و جدال نہ ہو، لوگوں کو کسی بدامنی سے سابقہ پیش نہ آئے اور وہ اطمینان سے حج کر سکیں. تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا باعث ہوا اس کا کہ اس معاملے میں یہ رائے کسی شخص نے قائم کی کہ یہ ختم ہو گیا معاملہ. کوئی وجہ نہیں ہے اس کے ختم ہونے کی. اور جو اسلوب ہے قرآن مجید کا سورہ توبہ میں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرمت اس دن سے قائم ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے.